یہ دیکھو، یہ ہے میرے بھائی جو پولیس میں ہیں۔ ایک لڑکی اپنا موبائل دوسری لڑکی کے سامنے کرتے بولی، واو یار، تمہارے بھائی تو بہت پیارے ہیں، میں نے انہیں آج تک نہیں دیکھا۔ وہ غالباً کافی پرانی دوستیں تھیں۔ ہاں، کیونکہ بھائی پہلے اسلام آباد پوسٹڈ تھے اور اب کراچی ٹرانسفر ہوا ہے ان کا۔ اچھا، ذرا اپنی بھابھی کی تو پک دکھاؤ، وہ لڑکی اشتیاق سے بولی تھی۔ بھائی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ سچ میں؟ مجھے لگا تھا کہ میرڈ ہوں گے، انہوں نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ماشاءاللہ سے خود تو بہت پیارے ہیں۔ یار ضلع میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ بھائی شادی کر لیں، لیکن وہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ شادی شدہ لوگوں جیسی زندگی نہیں جی سکتے۔ وہ پولیس میں ہے نا، اس لیے۔ مگر سارے پولیس والے شادی کرتے ہیں، تو تمہارا بھائی کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کیونکہ بھائی کو لگتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی ان کے ساتھ فٹ نہیں ہو سکتی، اس لڑکی کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، جو کہ بھائی نہیں چاہتے۔ ضلع نے سمجھتے سر اس بات میں ہلایا۔ ملائکہ، تم ایک کام کر سکتی ہو کہ تمہارے بھائی شادی کر لیں۔ وہ کیا؟ ملائکہ اشتیاق سے بولی۔ یہی کہ تم بھائی سے پوچھو کہ انہیں کیسی لڑکیاں پسند ہیں، مطلب کہ لڑکیوں میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، پھر اس ٹائپ کی لڑکیاں ڈھونڈو اور باری باری اپنے بھائی کو بلائنڈ ڈیٹس پر بھیجو۔ اس کی بات سنتے ملائکہ ہنس پڑی۔ پلان فلاپ۔ وہ کیوں؟ ضلع اسے گھورتے بولی۔ کیونکہ بھائی کو ڈیٹس پر جانا پسند نہیں ہے۔ تو پھر تم باری باری سب کے پکس انہیں دکھا دینا۔ سب کوشش کر چکی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی بات سنتے ضلع نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو اٹھو، بریک ختم ہونے والی ہے، ملائکہ اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں 17 سالہ لڑکیاں تھیں، وہ دونوں سیکنڈ ایئر میں تھیں۔ کچھ دنوں بعد ان کے پیپرز تھے۔ کلاس کے دوران موبائل نکالنا منع تھا، البتہ بریک ٹائم میں اجازت تھی۔ کالج کے بعد وہ دونوں کالج گیٹ پر کھڑی تھیں۔ ملائکہ کو اس کا بھائی لینے آنے والا تھا، جو پولیس میں ایس پی کی پوسٹ پر تھا۔ ضلع کو ڈرائیور نے لینے آنا تھا۔ چلو میں چلتی ہوں، میرے بھائی آ گئے ہیں، ملائکہ اپنے سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ضلع نے مسکراتے کہا۔ اس کی نظریں بھی گاڑی میں بیٹھے انسان پر اٹھی۔ چہرے کے ساتھ اس کی سائڈ پروفائل بھی پرکشش تھی۔ ان کی گاڑی کے جاتے ہی اس کی گاڑی بھی آ گئی، لیکن آنے والا ڈرائیور نہیں بلکہ اس کا کزن تھا، جو اس سے 10 سال بڑا تھا۔ ضلع اس سے ڈرتی تھی، ابھی بھی اسے دیکھتے اس کا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ چلو آؤ بیٹھو ضلع، وہ ہارن بجاتے بولا۔ ضلع آہستہ قدموں سے چلتے گاڑی کا بیک دروازہ کھولتے بیٹھ گئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ اس کا کزن سائم بیک ویو مرر سے اسے وقفے وقفے سے دیکھتا رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکتے ہی وہ جلدی سے گاڑی سے اترتے اندر بڑھ گئی۔ سائم ہلکا سا طنزیہ مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ ضلع اس سے خوفزدہ ہے۔ وہ لاؤنج سے گزرتے ضلع کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس محل نما گھر میں صرف 2 وجود ہی رہتے تھے، ایک ضلع اور دوسرا سائم۔ ضلع اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے ماں باپ کی وفات ایک حادثے میں ہوئی تھی، جبکہ سائم کے بابا اس کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور ماں کچھ عرصہ پہلے گزری تھی۔ سارا بزنس سائم سنبھال رہا تھا۔ ضلع کے بابا مقصود صاحب نے اپنا حصہ ضلع کے نام کر دیا تھا، جو اسے 18 سال کے ہونے پر ملنا تھا۔ سائم نے دروازہ بجایا۔ ضلع جو بیڈ پر بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عموماً اس وقت وہ آفس ہوتا تھا۔ وہ رات گئے تک واپس آتا تھا، تب تک ضلع سو چکی ہوتی تھی، پھر وہ صبح جلدی اٹھتے کالج چلی جاتی تھی۔ اسی طرح دونوں کی ملاقات نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ آہستہ سے چلتے آگے بڑھی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سائم سامنے کھڑا تھا۔ جی بھائی، وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے بولا۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی بھائی۔ پیپرز کب ہیں تمہارے؟ اگلے سوموار سے شروع ہیں پیپرز۔ لاسٹ ڈے کب ہے؟ کل۔ ٹھیک ہے، سائم بول کر چلا گیا۔ ضلع نے واپس دروازہ بند کر دیا۔ وہ الجھن زدہ تھی کہ سائم نے اس سے یہ سب کیوں پوچھا تھا۔ اگلے دن ان کا لاسٹ ڈے تھا۔ کالج چھٹی کے بعد وہ دونوں کافی دیر تک ایک ساتھ مستی کرتی رہی تھیں۔ ضلع، تم کون سی یونیورسٹی جاؤ گی؟ ملائکہ بولی۔ ابھی تک میں نے سوچا نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ جاؤ گی، ملائکہ نے بولتے اسے یونیورسٹی کا نام بتایا۔ لیکن تم تو بزنس پڑھنا چاہتی ہو۔ ہاں، تم بھی بزنس پڑھ لینا نا میرے ساتھ، لیکن مجھے بزنس نہیں پسند، ضلع منہ بناتے بولی۔ پاگل لڑکی، اگر تم بزنس نہیں پڑھو گی تو اپنے بابا کا بزنس کیسے سنبھالو گی؟ ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا، تم بھی بزنس پڑھنا اور میں بھی۔ لیکن تمہیں بزنس کیوں پڑھنا ہے؟ وہ کیا ہے نا ضلع محترمہ کہ میں کالج ہونے کے بعد بھی تمہاری جان نہیں چھوڑنے والی، اس لیے میں تمہاری کمپنی میں ہی جاب کروں گی، وہ بھی مینیجر یا بھی سیکرٹری کی۔ وہ میری کمپنی نہیں ہے، سائم بھائی کی ہے۔ بدھو لڑکی، 60% شیئر تمہارے ہیں اس کمپنی میں، اس لیے وہ تمہاری کمپنی ہوئی۔ ملائکہ اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مارتے بولی۔ اس کی بات سنتے ضلع ہنسی۔ پیپرز کے دن ہوتے بہت ٹینشن والے ہیں، لیکن گزرتے بھی تیزی سے ہیں۔ آج ان کا آخری پیپر تھا، دونوں کا ایک ساتھ سینٹر تھا۔ وہ دونوں کالج سے باہر کھڑی تھیں۔ چلے ملائکہ،
اس کا بھائی پولیس یونیفارم میں ملبوس آنکھوں پر سن گلاسز لگائے آتے ہوئے بولا۔ اس کے سینے پر نیم پلیٹ چمک رہی تھی، جبران۔ واؤ، ضلع نے دل میں پڑھا۔ جی بھائی، وہ بولتے ضلع کے گلے لگی اور آگے بڑھ گئی۔ جبران سر کے اشارے سے اسے سلام کرتا واپس پلٹ گیا۔ جبران 26 سالہ نوجوان تھا۔ کچھ دیر بعد ضلع کی گاڑی بھی آ گئی۔ آج بھی اسے سائم ہی لینے آیا تھا۔ باقی پیپرز میں وہ ڈرائیور کے ساتھ آتی رہی تھی۔ اپنی گاڑی دیکھتے وہ آہستہ سے چلتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ ضلع کالج یونیفارم بدلتے ابھی بیڈ پر بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کے سامنے سائم کھڑا تھا۔ جی بھائی، آدھے گھنٹے تک ہمارا نکاح ہے، تیار ہو جاؤ۔ اس کی بات سنتے ضلع اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ زلیخا بی بی کہ آپ کا نکاح مجھ سے ہو رہا ہے کچھ ہی دیر میں۔ لیکن کیوں؟ وہ بے ساختہ بولی۔ کیونکہ تمہارے پیپرز ختم ہو چکے ہیں اور اب مجھے لگتا ہے کہ مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں تو بہتر ہے کہ نکاح کر لیں، اس لیے ریڈی ہو جاؤ، آدھے گھنٹے بعد ہمارا نکاح ہے۔ وہ بول کر چلا گیا۔ پیچھے ضلع حیران کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسی سوچ میں وقت گزر گیا۔ نکاح سے 5 منٹ پہلے ایک ادھیڑ عمر عورت کمرے میں آئی۔ انہوں نے اس کے سر پر سرخ چنری کا دوپٹہ اڑایا اور پھر اسی تیزی سے نکاح بھی ہو گیا۔ اس کا ID کارڈ نہیں بنا تھا، اسی لیے بے فارم کے ذریعے نکاح ہوا تھا۔ وہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، وہ بھی سائم سے، اس انسان سے جس سے وہ خوفزدہ رہتی تھی۔ وہ جب بھی گھر ہوتا وہ کمرے سے نہیں نکلتی تھی اور آج وہ اس کے نکاح میں تھی۔ کچھ دیر بعد وہی خاتون واپس کمرے میں آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ضلع اس سے ڈرتی ہے۔ ضلع بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم سائم سے ڈرتی ہو، لیکن یہی تم دونوں کے لیے بہتر تھا۔ یہ تم دونوں کا گھر ہے، تم دونوں جوان ہو، پھر نکاح کے بغیر رہنا مناسب نہیں لگتا۔ لوگ بھی کافی باتیں بناتے ہیں، اسی لیے میرے کہنے پر سائم نے تم سے نکاح کیا ہے۔ امید ہے کہ تم میری بات سمجھ رہی ہوگی۔ لیکن خالہ، ہم دونوں الگ الگ کمروں میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ الگ پورشن میں، تو پھر نکاح؟ ضلع، تم دونوں نے شادی تو کرنی ہی تھی، تو ایک دوسرے سے شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ اور سائم اتنا برا انسان نہیں ہے جس سے تم ڈرتی ہو۔ ہاں، وہ تھوڑے غصے والا ہے، لیکن وہ دل کا اچھا انسان ہے۔ میں اس گھر میں تب آئی تھی جب سائم چھوٹا سا تھا۔ میں نے اس کا بچپن دیکھا، وہ میری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا ہے، اسی لیے میں جانتی ہوں کہ وہ تمہارے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ خالہ، وہ مجھے اچھے نہیں لگتے، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتی ہوں کہ اس سے ڈرنا چھوڑ دو۔ وہ برا انسان نہیں ہے، وہ اب تمہارا شوہر ہے۔ جب تک تم 18 کی نہیں ہو جاتی تمہاری رخصتی نہیں ہوگی، تب تک تم بھی سمجھ جاؤ گی کہ وہ اچھا انسان ہے۔ جی خالہ، وہ سر جھکاتے بولی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد خالہ نے ہی انہیں سنبھالا تھا۔ سائم ایک گودام میں کھڑا تھا۔ اس کے آس پاس کافی ساری پیٹیاں پڑی تھیں۔ ان پیٹیوں میں اسمگلنگ کے لیے ڈرگس کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی تھا۔ سامان پورا ہے؟ وہ اپنے سامنے کھڑے اپنے رائٹ ہینڈ سمیر سے بولا تھا۔ پورا ہے سر۔ ٹھیک ہے، پھر آج رات سارا سامان آگے بھجوا دینا اور خیال رکھنا کہ پولیس کو خبر نہ ہو۔ جی سر، سائم بولتے باہر نکلا۔ وہ بظاہر ایک بزنس مین تھا، لیکن بزنس کے نام پر وہ کالا دھندا بھی چلا رہا تھا۔ رات وہ سب ایک شپ کے قریب کھڑے تھے۔ سمیر اپنی نگرانی میں سامان شپ میں رکھوا رہا تھا۔ یہ شپ سائم کا ہی تھا جو وہ اسمگلنگ کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اچانک فضا گولیوں کی تھرتھراہٹ سے گونج اٹھی۔ سمیر کو 2 گولیاں لگیں، اس سے پہلے اسے تیسری گولی لگتی کسی نے اسے بازو سے پکڑتے کھینچ لیا۔ وہ ایک مضبوط آدمی تھا، سر کے بال کندھوں کو چھو رہے تھے اور داڑھی بھی کافی بڑھی ہوئی تھی۔ سمیر ہلکا ہلکا کرا رہا تھا۔ اس انسان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آواز نہ نکالو ورنہ پولیس تمہاری موجودگی جان جائے گی، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ سمیر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس آدمی نے جلدی سے پاس سے کچھ کپڑے اٹھائے اور احتیاط سے چلتے واپس سمیر کے پاس آیا۔ فائرنگ ابھی بھی چل رہی تھی۔ ایک گولی کندھے پر لگی تھی جبکہ ایک گولی پیٹ میں لگی تھی۔ اس آدمی نے وہ کپڑے اس کے زخم پر رکھے اور ہاتھوں سے دباؤ بڑھانے لگا کہ خون بہنا بند ہو جائے۔ تم لوگوں کا احتیاط کرنی چاہیے تھی، وہ آدمی سمیر سے بولا۔ فائرنگ اب تک رک چکی تھی۔ کچھ پل بعد وہ سمیر کو لیتے اس کنٹینر کے پیچھے سے نکلا اور اسے لیے کلینک آ گیا۔ جبران، تم پھر کسی سے لڑ کر آئے ہو؟ ایک ڈاکٹر اسے دیکھتے بولا۔ جبران کے اپنے کپڑوں پر بھی خون لگ چکا تھا۔ مجھے نہیں، اسے گولیاں لگی ہیں، جلدی سے علاج کرو اس کا۔ وہ سمیر کو لیے آگے بڑھا اور ایک آپریشن تھیٹر نما کمرے میں لے آیا۔ اس ڈاکٹر نے اسے گھورا۔ جبران مسکرایا۔ وہ ڈاکٹر نفی میں سر ہلاتے اندر چلا گیا۔ اس کے کوٹ پر ایک نیم پلیٹ لگی تھی، شایان نام کی۔ کافی دیر بعد شایان باہر آیا۔ تمہارے دوست کی گولیاں نکال دی ہیں میں نے، وہ جبران کو دیکھتے بولا۔ وہ میرا دوست نہیں ہے یار، ہم بس حادثاتی طور پر ملے ہیں۔ شایان نفی میں سر ہلاتے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں سائم بھی آ گیا۔ سمیر کہاں ہے؟ وہ جبران سے بولا۔ وہ اس وقت ریسپشن پر کھڑا تھا۔
اسے ہوش آ گیا ہے اور اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کون سے کمرے میں؟ میں لے چلتا ہوں، جبران بولتے آگے بڑھا۔ سائم اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جبران کمرے کے باہر ہی رک گیا جبکہ سائم اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سائم جبران کے سامنے کھڑا تھا۔ سمیر کو ہسپتال تم لائے تھے؟ ہاں جی۔ تم اسے اس ہسپتال ہی کیوں لائے؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے بولا۔ کیونکہ یہ کلینک میرے دوست کا ہے جو پہلے بھی میری مرہم پٹی کر دیا کرتا تھا۔ اگر سمیر کو کسی اور جگہ لے کر جاتا تو پولیس لازمی آ جاتی۔ مطلب تم جانتے ہو کہ سمیر کس طرح کا کام کرتا ہے؟ ہاں جانتا ہوں۔ یہ کہ تمہارا سامان سے بھرا شپ میں نے ہی آگے بھجوایا تھا۔ تم نے پہلے کبھی ایسے کام کیے ہیں؟ ہاں کیا کرتا تھا لیکن اب نہیں کرتا۔ اب کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں زیادہ دن کسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ میں آزاد طبیعت ہوں۔ مجھے بالکل پسند نہیں آتا کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ کرو اور وہ کرو۔ اچھا تو اب کیا کرتے ہو تم؟ سائم ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا کرنا ہے اس گنڈے نے؟ سارا دن بس آوارہ گردی اور لوٹ مار۔ شایان وہاں آتے جبران کو گھورتے بولا۔ جبران نے آگے سے بتیسی نکالی۔ دیکھیے میں نے جبران کی وجہ سے پولیس نہیں بلائی مگر آپ کو جلد سمیر کو یہاں سے لے جانا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے کلینک پر کوئی حرف آئے۔ جبران نے تعصب سے سر ہلایا۔ جبران تمہارے لیے میرے پاس ایک کام ہے۔ کیسا کام؟ تم میرے ساتھ کام کرو، میں تمہیں اچھی تنخواہ دوں گا۔ کام ہوگا کیا؟ یہی کہ تم نے میری ڈیلنگز کو مکمل کرنا ہوگا اور سارا سامان احتیاط سے آگے بھجوانا ہوگا۔ تنخواہ کتنی دو گے؟ وہ آئبرو اچکاتے ہوئے بولا۔ تمہیں کتنی چاہیے؟ 70,000 سے زیادہ۔ 1,00,000 ٹھیک ہے؟ سائم مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جبران بھی مسکرایا تھا۔ جبران، شایان نے سرزنش کی، اس ڈاکٹر کی باتوں کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں بھی سیریس نہیں لیتا۔ شایان نے پھر جبران کو گھورا اور سمیر کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اسے دوبارہ چیک کرنے آیا تھا۔ اگر تم نے کام اچھے سے کیا تو تنخواہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ یہ تو مزید اچھا ہو جائے گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہو۔ سائم سنجیدہ ہوا۔ میری شرط یہی ہے کہ تم مجھے اپنا ملازم نہیں سمجھو گے۔ تمہارا برتاؤ ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک ٹیم پارٹنر کا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ میں کسی کا برا رویہ برداشت نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے، مجھے بس کام سے مطلب ہے۔ کام اچھا ہونا چاہیے، اس کی فکر ہی نہ کرو۔ جبران مسکراتے ہوئے بولا۔ کل سے آ جانا کام پر۔ ایڈریس تمہیں سمیر بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، سائم بول کر چلا گیا۔ اگلے دن ضلع ناشتہ کر رہی تھی جب سائم آتے اس کے برابر بیٹھا۔ ناشتہ دو ضلع، اس کے لہجے میں حق تھا۔ ضلع نے کانپتے ہاتھوں سے اسے ناشتہ نکال کر دیا۔ ابھی کل ہی ان کا نکاح ہوا تھا اس لیے تھوڑا مشکل تھا اپنے خوف پر قابو پانا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ باہر چلا گیا جبکہ ضلع اپنے کمرے میں آ گئی۔ ضلع کا کمرہ گراؤنڈ فلور پر تھا جبکہ سائم کا کمرہ سیکنڈ فلور پر تھا۔ اس نے ملائکہ کا نمبر نکالا اور اسے میسج کرنے لگی۔ جبران وقت پر گودام پہنچ چکا تھا۔ سائم نے اسے کام سمجھایا اور خود آفس چلا گیا۔ جبران اب گودام کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کافی بڑا گودام تھا۔ ایک سرے پر اسلحہ تھا اور دوسرے پر ڈرگز تھی۔ سائم وہ ڈرگز اور اسلحہ خود بناتا تھا۔ وہ یہ فیکٹری اتنی رازداری سے چلا رہا تھا کہ آج تک گھر میں سے بھی کسی کو علم نہ ہو سکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ضلع 18 کی ہو گئی۔ اس عرصے میں اس کا رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی۔ ملائکہ اسے اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا کہہ رہی تھی لیکن اس نے ابھی تک سائم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ آج رات کو سونے کے بجائے سائم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ رات 12 کے قریب گھر آیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ ضلع آرام سے سیڑھیاں چڑھتے اس کی کمرے کی طرف بڑھی۔ آ جاؤ۔ دستک دینے پر وہ اندر سے بولا۔ ضلع نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ کمرے کے اندر جانے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ سائم اسے دیکھتے حیران ہوا۔ وہ آج پہلی دفعہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کوئی بات ہے ضلع؟ ہاں جی، وہ انگلیاں مروڑتے بولی۔ کہو۔ دراصل وہ 2 دن پہلے میرا رزلٹ آ گیا تھا اور اب میں آگے ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں۔ سائم نے اس کی بات سنتے سر اسبات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، کون سے سبجیکٹس؟ بزنس۔ وہ کیوں؟ وہ جیسے چونکا تھا۔ وہ میں اس لیے بزنس پڑھنا چاہتی ہوں کہ اپنے بابا کا بزنس سنبھال سکوں۔ اس کی بات سنتے سائم ہنس پڑا۔ تھایا جان کا بزنس میں سنبھال رہا ہوں تو میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب 18 کی ہو چکی ہوں تو پاپا کے شیئرز اب میرے نام ہو چکے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پاپا کا بزنس میں سنبھالوں۔ سائم نے اس کی بات سنتے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں صبح بات کریں گے۔ ابھی جاؤ، سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ جی۔ وہ سر ہلاتے پلٹ گئی۔ وہ واپس کمرے میں آتے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ سائم اسے پاپا کا بزنس جوائن کرنے نہیں دے گا لیکن اسے تسلی بھی تھی کہ پاپا کے بزنس کے 60% شیئرز اس کے نام ہیں۔ اگلی صبح وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ان کے ساتھ خالہ بھی تھی۔ خالہ، اب ضلع کی رخصتی کی تیاری کریں۔ ضلع اب 18 کی ہو چکی ہے اس لیے اب ہماری رخصتی ہو جانی چاہیے۔
سائم کی بات سنتے ضلع کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ ساکت ہوا۔ لیکن سائم مجھے آگے پڑھنا ہے، وہ ہاتھ نیچے کرتے اس کی طرف دیکھتے بولی۔ ضلع پڑھ لینا لیکن رخصتی کے بعد، ہمارے نکاح کو تقریباً 3 مہینے ہونے والے ہیں، اب رخصتی ہو جانی چاہیے۔ ضلع چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے سائم بیٹا، جی خالہ، اور جو بھی شاپنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ بھی کر لیجیے گا، اگلے ہفتے میرا رخصتی کا ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ ضلع کی بھوک مر چکی تھی، اس لیے وہ ناشتہ چھوڑتے اٹھ گئی۔ شاید ضلع ابھی رخصتی نہیں چاہتی، سائم بولا۔ اتنی جلدی رخصتی کا اس نے سوچا نہیں ہوگا، لیکن آپ فکر نہ کرنا، میں اسے سمجھا دوں گی۔ ٹھیک ہے خالہ، وہ بولتے ہاتھ صاف کرتے اٹھ گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور ان کی رخصتی کا دن بھی آ پہنچا۔ تھوڑے سے لوگ تھے، گھر کے ملازمین کے علاوہ سائم کے کچھ دوست تھے اور ضلع کی طرف سے بس ملائکہ ہی تھی۔ رخصتی کے بعد وہ سائم کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے ابھی کمرے میں آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ باہر سے خالہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ ضلع بمشکل اپنا لہنگا سنبھالتے باہر نکلی۔ خالہ سیڑھیوں کے نیچے زمین پر گری تھی، ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ضلع انہیں پکارتی جلدی سے آگے بڑھی۔ اسی وقت باہر سے سائم بھی آ گیا۔ خالہ کو دیکھتے وہ فوراً ان کی طرف بڑھا۔ ضلع کو آرام سے پیچھے کرتے وہ ان کے قریب بیٹھا۔ ضلع ان کی حالت دیکھتے رونے لگی تھی۔ اس نے پہلے خالہ کی کلائی چیک کی، پھر ناک کے قریب انگلی رکھتے سانسیں چیک کی۔ ان کی سانسیں رک چکی تھیں۔ اس نے ان کی ادھ کھلی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے آنکھیں بند کی۔ ضلع مزید رونے لگی تھی۔ ماں باپ کے بعد وہی اسے اپنی ماں جیسی لگتی تھی۔ ان کے مرنے پر وہ خود کو ایک دفعہ پھر اکیلا محسوس کرنے تھی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد ضلع آج لان میں نکلی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ گھر کے اندر ہی رہی تھی۔ سائم سارا دن باہر ہوتا تھا۔ وہ جب تک آتا تھا ضلع سو چکی ہوتی تھی۔ آج موسم بہت اچھا تھا، سردیوں کی آمد تھی۔ موسم خوشگوار ہو رہا تھا۔ کافی دیر ٹہلنے کے بعد وہ واپس اندر چلی گئی۔ گھر بہت خالی ہو گیا تھا۔ خلاف معمول آج سائم جلدی گھر آ گیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سائم اس کے سامنے ایک فائل لیے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ یہ لو اور ان پر سائن کرو۔ یہ کیا ہے؟ وہ فائلز پکڑتے حیرانی سے بولی۔ پیپرز ہیں۔ کس چیز کے پیپرز؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتے بولی۔ بزنس کے، تم اپنے شیئرز میرے نام کر رہی ہو، اب سائن کرو۔ اس کی بات سنتے وہ سائم کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں سائن نہیں کروں گی سائم، وہ فائلز اس کی طرف بڑھاتے بولی۔ کیوں؟ وہ اسے گھورنے لگا تھا۔ ضلع خوفزدہ ہوئی۔ کیونکہ پاپا نے وہ شیئرز میرے نام کیے تھے، تو میں آپ کے نام کیوں کروں؟ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ نہیں سائم، میں سائن نہیں کروں گی، بلکہ مجھے آگے ایڈمیشن لینا ہے، میں خود پاپا کا بزنس سنبھالوں گی۔ اس کی بات سنتے سائم نے اسے تھپڑ دے مارا۔ ضلع توازن کھوتے زمین پر گر پڑی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے صدمے سے سائم کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ سائم اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ سائن کرو ضلع، وہ اس کے سامنے بیٹھتے بولا۔ ضلع نے بے ساختہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ سائم کو مزید غصہ چڑھا۔ اس نے اسے دوبارہ تھپڑ مارا۔ اس کا سر زمین سے لگا۔ وہ کراہی۔ ضلع، اگر چاہتی ہو کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں تو سائن کرو۔ میں نہیں کروں گی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سائم نے اسے شادی پراپرٹی کے لیے کی تھی، اب وہ کسی صورت اپنے شیئرز اس کے نام نہیں کرنے والی تھی۔ سائم نے اسے غصے سے گھورا، پھر اسے بالوں سے پکڑتے مزید تھپڑ مارنے لگا۔ تھپڑوں کی شدت سے اس کا چہرہ سوج گیا تھا۔ اب بھی سائن نہیں کرو گی؟ وہ اس کے بالوں کو جھنجھوڑتے بولا۔ ضلع میں کچھ کہنے کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے اسے کبھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اور اب وہ یہ سب برداشت نہ کر پاتے ہوش کھو بیٹھی۔ سائم نے اسے زور سے دور دھکیلا۔ اس کا سر زمین سے ٹکرایا تھا۔ خود اٹھتے باہر چلا گیا۔ سائن تو وہ کروا کر ہی رہے گا۔ گزرے دنوں کے ساتھ اس کا تشدد بھی بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ضلع اپنی بات پر اڑی رہی۔ وہ آج گودام میں رکھے صوفے پر بیٹھا وائن پی رہا تھا۔ سمیر اور جبران ان کے ساتھ ہی تھے۔ ان دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اسے پریشان دیکھتے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سائم، تم ٹھیک ہو؟ جبران بولا۔ وہ اسے سر کہنے کا تکلف نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے کام میں بہت اچھا تھا، اسی لیے سائم نے بھی کبھی اسے کچھ نہ کہا۔ ہاں، وہ سر ہلاتے بولا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ شاید سر نے آج کی ڈیل ختم ہو جانے کی ٹینشن لی ہے، سمیر دھیمی آواز میں بولا۔ ہاں شاید۔ کچھ دیر بعد وہ باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں چھوڑ آتا ہوں سائم کو، جبران بولتے باہر کی طرف بڑھا۔ سائم، تمہارا گھر آ گیا ہے، جبران اسے دیکھتے بولا، جو تھوڑا مدہوش نظر آ رہا تھا۔ سائم لڑکھڑاتے نیچے اترا۔ جبران نفی میں سر ہلاتے خود بھی اترا اور اسے لیے اندر بڑھا۔ لاؤنج میں آتے اس نے سائم کو صوفے پر بٹھایا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے؟ جبران حیران ہوا۔ نہیں، سائم بولتے اٹھا۔ تم اب واپس چلے جاؤ۔ وہ بولتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اسے کمرے کے اندر جاتے دیکھ جبران بھی باہر چلا گیا۔ ضلع زخموں سے چور ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی کافی نیل کے نشان تھے۔
سائم کو اندر آتے دیکھ وہ مزید خوفزدہ ہوئی۔ سائم اس کے ساتھ بیٹھا۔ تم اب بھی سائن نہیں کرو گی؟ اس نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ ضلع نے سر مزید گھٹنوں میں دیا۔ سائم نے چیختے اسے بالوں سے پکڑا۔ ضلع بھی درد کی وجہ سے چیخی۔ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ سائن کر دو، وہ اس کا چہرہ دیکھتے بولا۔ ضلع تھوڑے سے عرصے میں ہی کملا سی گئی تھی۔ ضلع نے کچھ کہے بغیر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سائم غصے سے پاگل ہوتے مزید اسے مارنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں کہاں لگ رہی تھی۔ ضلع کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ کھڑے ہوتے بولا، تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ نشے میں تھا، اسی لیے غصے میں اسے طلاق دے گیا تھا۔ ضلع نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ چند پل بعد جب اس کے دماغ نے قبول کیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہوتے ہی اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ وہ بمشکل چلتے کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بالآخر اس کی آزمائش ختم ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب سائم کا دماغ کام کرنے لگا تو وہ فوراً نیچے اترا۔ ضلع کے کمرے کا دروازہ بجانے لگا۔ بیڈ پر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی ضلع جانتی تھی کہ وہ سائم ہی ہوگا۔ اس کو موبائل سائم چھین چکا تھا، اسی لیے وہ ملائکہ سے بھی رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ دروازہ کافی دیر بجتا رہا۔ وہ خود کے گرد مضبوطی سے بازو باندھے بیٹھی رہی۔ سائم نے اپنے بال مٹھی میں دبوچے۔ وہ غصے میں اسے طلاق دے چکا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ وہ لاؤنج میں ٹہلتے نہ جانے کب سے سوچ رہا تھا۔ بالآخر اس نے جبران کو کال کی۔ سمیر پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، اس لیے حلالے کے لیے اس نے جبران کو کال کی۔ اسے گھر بلاتے وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ کہو سائم، مجھے گھر کیوں بلایا ہے؟ سب خیر ہے؟ وہ لاؤنج میں آتے بولا۔ سائم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جبران اسے رات والے کپڑوں میں ہی دیکھتے حیران ہوا تھا۔ وہ بیٹھتے اب سائم کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کیسی مدد سائم؟ کل رات نشے کی حالت میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کرو، پھر اسے طلاق دے دو تاکہ میں اس سے دوبارہ شادی کر سکوں۔ لیکن تم نے اسے طلاق کیوں دی ہے؟ وہ ایک بدچلن اور بد کردار لڑکی ہے۔ کل رات میں نے اسے کسی کے ساتھ دیکھا تھا، بس اس لیے نشے میں اسے مارا بھی اور طلاق بھی دے دی۔ تو پھر اس سے دوبارہ کیوں شادی کرنی ہے تم نے؟ کیونکہ میری ماں چاہتی تھی کہ میں اس سے شادی کروں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں، اس لیے مجبور ہوں۔ تم بتاؤ کب نکاح کرو گے؟ ابھی تو پہلے تمہاری بیوی کی عدت پوری ہونی ہے، پھر ہی میں نکاح کر سکتا ہوں، جبران بولا۔ میرا اور اس کا ایسا رشتہ نہیں تھا کہ عدت بنتی، اس لیے تم آج ہی نکاح کرو گے۔ لیکن میں، کیا ہوا جبران؟ کیا تم میرے لیے نکاح بھی نہیں کر سکتے؟ تم سمیر سے بھی کہہ سکتے ہو، وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، اس لیے اسے نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد جبران بولا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھتے دوبارہ ضلع کے کمرے کے سامنے آیا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ پھر اپنے کمرے سے ماسٹر چابی نکالی، اس سے لاک کھلتے وہ اندر داخل ہوا۔ اسے اندر آتے دیکھ ضلع بیڈ سے اٹھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں تمہارا نکاح ہے جبران سے، حلالہ کروانے کے لیے، وہ اس کا جبڑا دبوچے بولا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سائم نے اسے تھپڑ دے مارا۔ وہ نیچے گر گئی۔ اگر تم نے نکاح نہ کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، جانتی ہوں نا کہ میرے پاس ایک پالتو کتا ہے، اسی کے آگے پھینک دوں گا۔ اس کی بات سنتے ضلع کے ذہن میں ایک کالے لمبے اور خوفناک کتے کا عکس ابھرا۔ وہ مزید خوفزدہ ہوئی۔ اب بتاؤ، کرو گی نکاح؟ ضلع نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا۔ سائم جانتا تھا کہ یہ طریقہ کام کرے گا کیونکہ اسے بچپن سے ہی کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ کچھ دیر بعد ضلع اور جبران کا نکاح ہو چکا تھا۔ طلاق کی مدت مقرر نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ تم کل ہی اسے طلاق دے دو، سائم جبران سے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ آنکھیں گھماتے بولا۔ وہ کمرہ ضلع کا ہے، سائم نے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ جبران سر ہلاتے اس طرف بڑھا۔ ضلع دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ جبران آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھا۔ اپنے سامنے کسی کی موجودگی محسوس کرتے ضلع نے سر اٹھایا۔ کسی انجان شخص کو دیکھتے وہ مزید ڈری۔ میں جبران ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ ضلع کے چہرے پر کچھ سرج اور کچھ جامنی نشان تھے۔ نام سنتے اسے مزید خوف محسوس ہوا۔ اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھتے اس نے گہری سانس لی۔ یہ لڑکی اسے کہیں سے بھی بدچلن یا بد کردار نہیں لگتی تھی، البتہ وہ کافی خوفزدہ تھی۔ شاید سائم کی مار کا اثر تھا۔ وہ اس کے سامنے سے اٹھتے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اگر اتنا ہی ڈرتی ہو تو سائم کو دھوکہ کیوں دیا؟ شوہر کے ہوتے کسی اور کی طرف دیکھا بھی کیسے؟ وہ اسے چپتی نظروں سے دیکھتے بولا۔ اسے ایسی عورتوں سے نفرت تھی۔ ضلع کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا نہیں؟ زبان سے بولو، جبران چڑھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بمشکل لڑکھڑاتے بولی تھی۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ جبران کو سمجھ ہی نہ آئی۔ وہ اٹھتے دوبارہ اس کے سامنے بیٹھا۔ کیا کہا؟ دوبارہ بولو، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ضلع نے بمشکل اپنی بات دہرائی۔ اگر کچھ نہیں کیا تو سائم نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ ضلع نے روتے نفی میں سر ہلایا۔ پہلی بات رونا بند کرو اور دوسری بات سر ہلانے کے بجائے منہ سے بولو۔ ضلع نے کچھ بولنا چاہا لیکن گردن کی درد کی وجہ سے بول نہیں پا رہی تھی۔ سائم نے کل رات اس کا گلا بھی دبایا تھا۔
جبران نے اس کا ہاتھ ہٹاتے گردن دیکھی، وہاں سرخ نشان دیکھتے وہ سمجھ گیا کہ سائم نے اس کی گردن دبائی ہوگی۔ میں پانی لاتا ہوں تمہارے لیے، وہ بولتے اٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پانی کی بجائے دودھ لے آیا تھا۔ ضلع نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس اٹھانا چاہا لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ گلاس اٹھا پاتی۔ اسے نہ جانے کیوں محسوس ہوا کہ جیسے سائم نے غلط بیانی کی ہو۔ جبران اسے دودھ پلانے لگا۔ کچھ دیر بعد ضلع نے ہاتھ سے گلاس پیچھے کرنا چاہا۔ صرف آدھا گلاس پیا ہے، پورا ختم کرو۔ ضلع نے نفی میں سر ہلایا۔ سائم اکثر اسے کمرے میں بند کر جاتا تھا، اس لیے وہ کھانا کم ہی کھا پاتی تھی۔ آج بھی اس نے تقریباً 2 دن بعد کچھ پیا تھا۔ جبران نے گلاس سائڈ پر رکھا اور اس سے دوبارہ پوچھنے لگا، ضلع سچ سچ بتاؤ کہ تم نے کچھ غلط کیا ہے؟ ضلع نے نفی میں سر ہلایا۔ منہ سے بولو، وہ تھوڑی سختی سے بولا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگی۔ پھر اس نے تمہیں طلاق کیوں دی اور مارا کیوں؟ کیونکہ میں پیپرز پر سائن نہیں کر رہی تھی۔ کون سے پیپرز؟ وہ حیران ہوا۔ ضلع نے پھر گلے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ کھایا تھا؟ ایک خیال آنے پر جبران نے پوچھا۔ ضلع نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے دودھ کا گلاس دوبارہ اس کے منہ سے لگایا اور اسے پینے کا کہا۔ خالی گلاس سائڈ پر رکھتے وہ بولا، کب سے نہیں کھایا؟ 2 دن سے، وہ بمشکل بولی۔ میں کھانا لاتا ہوں، وہ بولتے اٹھ گیا۔ جب ضلع نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ پنجوں کے بل دوبارہ بیٹھ گیا۔ کہو اب کہ وہ نرمی سے بولا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مظلوم تھی۔ ظالم اور مظلوم میں وہ بہت اچھی طرح فرق کر سکتا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے لے چلو، وہ بمشکل بولی تھی۔ میں تمہیں کہیں نہیں لے جا سکتا ضلع، کیونکہ کل میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہارا دوبارہ نکاح سائم سے ہوگا۔ اس کی بات سنتے ضلع کی رنگت سفید پڑ گئی۔ اس نے تیزی سے سر نفی میں لایا۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا خوف تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تو پھر یہ نکاح بھی نہیں رکھوں گا، جبران سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے ملائکہ کے گھر چھوڑ آؤ، وہ کانپتے ہاتھ جوڑتے بولی تھی۔ ملائکہ؟ کون ملائکہ؟ وہ چونکا تھا۔ میری دوست۔ وہاں کیوں جانا ہے تمہیں؟ یہاں سے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ بولتے اٹھ گیا۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک باؤل لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ لاک کرتے وہ ضلع کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں کھیر کا باؤل تھا۔ ابھی یہ ختم کرو، وہ اس کے سامنے بیٹھتے بولا۔ ضلع نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر چاہتی ہو کہ میں تمہیں ملائکہ کے پاس لے کر جاؤں تو پہلے یہ کھاؤ، وہ باؤل اس کے سامنے کرتے بولا۔ ضلع کانپتے ہاتھوں سے چمچ پکڑے کھانے لگی تھی لیکن چمچ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ جبران نے نفی میں سر ہلاتے چمچ اٹھایا اور اسے کھلانے لگا۔ تھوڑا سا کھانے کے بعد ضلع نے بس کر دیا۔ کیا ملائکہ کے گھر نہیں جانا؟ جانا ہے، وہ سر اس بات میں ہلاتے بولی۔ تو پھر پورا باؤل ختم کرو۔ وہ دوبارہ کھانے لگی تھی۔ پورا باؤل کھلاتے وہ اٹھا اور اسے سہارا دیتے اٹھایا۔ کھڑے ہوتے پورے جسم میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ بے ساختہ کراہی۔ جبران نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اسے کراہتے دیکھ دوسرا ہاتھ کمر پر رکھا لیکن کچھ چپچپا سا محسوس ہونے پر اس نے ہاتھ سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ پر تھوڑا تھوڑا خون لگا تھا، مطلب کہ اس کی کمر زخمی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے آرام سے ضلع کو بیڈ پر بٹھایا۔ ضلع، تمہاری کمر پر چوٹ لگی ہے، میں پٹی کر دوں؟ ضلع نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، وہ بولتے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس اور پین کلر تھی۔ اس نے وہ پین کلرز لے کر ضلع کو کھلائیں اور اسے لیٹنے میں مدد دی۔ پھر دروازہ باہر سے لاک کرتے وہ باہر چلا گیا۔ وہ لان میں گھومتے کسی کو کال ملانے لگا تھا۔ السلام علیکم سر، وہ کال ملاتے ہی بولا۔ وعلیکم السلام ایس پی جبران۔ سر مجھے نفری کی ضرورت ہے۔ وجہ؟ ابھی مشن مکمل ہونے میں وقت ہے۔ سر سائم کے خلاف کافی ثبوت میرے ہاتھ لگ چکے ہیں، وہ کافی ہیں اسے سزا دلوانے کے لیے، لیکن میں مزید دیری نہیں کر سکتا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کچھ ہوا ہے کیا ایس پی؟ سر اگر ہم نے آج رات ہی اسے حراست میں نہ لیا تو کل صبح تک میرا راز کھل جائے گا، اس لیے ہمیں پہلے ہی قدم اٹھانا ہے۔ اوکے ایس پی۔ اجازت ملتے اس نے اللہ حافظ کہتے کال کاٹی۔ کچھ دیر بعد اسے کال آئی۔ سر ہم نے سائم کے گودام کو قبضے میں لے لیا ہے۔ گڈ ڈے ایس پی، میں آتا ہوں، اس نے بولتے کال کاٹی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس اپنے ساتھ کچھ سپاہیوں کو لیے گھر میں داخل ہوا۔ سائم کے کمرے کا دروازہ کھولتے اے ایس پی نے اسے اریسٹ وارنٹ دکھاتے ہتھکڑی لگائی۔ سیڑھیوں سے اترتے اس نے نیچے پولیس یونیفارم میں ملبوس جبران کو دیکھا۔ وہ اسے پہچان نہ پایا تھا کیونکہ اس نے نقلی بال اور داڑھی اتار دی تھی۔ لے چلو سائم کو، وہ اسے دیکھتے بولا۔ جبران؟ وہ آواز پہچان چکا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ ایس پی جبران، اس نے تصحیح کی۔ ایس پی؟ وہ حیران ہوا۔ جبران نے اے ایس پی کو سائم کو لے کر جانے کا اشارہ کیا۔ سر یہ کمرہ لاک ہے، کچھ سپاہی گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ ضلع کے کمرے کو لاک دیکھتے ایک سپاہی بولا، اس کمرے کو رہنے دو، باقی سب دیکھو۔ جی سر،
کچھ دیر بعد سب جا چکے تھے سوائے جبران کے۔ وہ لاک کھولتے کمرے میں داخل ہوا۔ ضلع سو رہی تھی۔ پین کلر کے ساتھ اس نے نیند کی دوا بھی دی تھی۔ پھر اسے آرام سے بازو میں اٹھاتے باہر کی طرف بڑھا۔ فی الوقت وہ اسے گھر لے جا رہا تھا کیونکہ ابھی اس کے زخموں پر پٹی کرنے کی ضرورت تھی جو ملائکہ ہی کر سکتی تھی۔ اپنے گھر میں جیپ کھڑی کرتے وہ باہر نکلا۔ پھر ضلع کو اٹھایا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ سب سو رہے ہوں گے، لیکن پھر لاؤنج میں آتے آوازیں دینے لگا۔ ملائکہ، شایان، باہر آؤ۔ وہ ضلع کو صوفے پر لٹاتے بولا۔ کچھ دیر پکارنے کے بعد وہ دونوں باہر نکلے۔ ساتھ اس کی امی بھی آ گئیں۔ کیا ہوا جبران بیٹا؟ کیوں اتنی رات کو سب کو اٹھا رہے ہو؟ وہ پریشان تھیں۔ وہ دونوں بھی آ گئے۔ امی، اس نے بولتے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کون ہے بیٹا؟ وہ زخموں سے چور لڑکی کو دیکھتے بولی۔ امی، یہ ضلع ہے۔ ملائکہ اسے پہچانتے بولی۔ امی پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ شایان، میڈیکل باکس لاؤ، ضلع زخمی ہے۔ وہ سر ہلاتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھائی سے کیا ہوا ہے؟ ملائکہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی۔ سائم نے ضلع سے پراپرٹی کے لیے شادی کر لی تھی اور یقیناً اسی وجہ سے وہ اسے تشدد کا نشانہ بھی بناتا رہا ہے۔ شایان میڈیکل باکس لے آیا۔ ضلع زخمی ہے، اس کی پٹی کر دیں، جبران بولا۔ بیٹا پہلے سے ملائکہ کے کمرے میں لے چلو، وہ جبران سے بولی۔ جی امی، وہ بولتے آگے بڑھا اور اسے اٹھاتے ملائکہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے نزدیک پریشان چہرہ لیے ملائکہ کو دیکھا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اٹھنے کی وجہ سے اس کے جسم میں درد تھا۔ تم لیٹی رہو، ملائکہ اسے کراہتے دیکھ کر بولی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ تم یہ سب چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ یہ سب تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ ضلع آہستہ آہستہ اسے سب بتانے لگی۔ اس کی بات سنتے ملائکہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کمرے میں ناشتہ لیے آتی امی بھی آبدیدہ ہو گئیں۔ آخر اس نے اپنے اور جبران کے نکاح کے بارے میں بتایا۔ وہ دونوں حیران ہوئی۔ مطلب کہ بھائی نے تم سے نکاح کیا ہے؟ ملائکہ خوشی سے بولی۔ نہیں، تمہارے بھائی نے نہیں، جبران نے نکاح کیا ہے، وہ اس کی تصحیح کرتے بولی۔ بیٹا کر جس جبران سے آپ کا نکاح ہوا ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے اور اس کا بھائی۔ ضلع ناسمجھی سے ملائکہ کو دیکھنے لگی۔ ہاں امی، سچ کہہ رہی ہیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں اپنے بھائی کی پک دکھائی تھی جو پولیس میں تھے؟ انہیں کچھ عرصہ پہلے سائم کو پکڑنے کا کیس ملا تھا۔ کل جس سے تمہارا نکاح ہوا وہ میرے بھائی ہی تھے۔ اس کی بات سنتے ضلع مزید حیران ہوئی۔ چلو اب ناشتہ کر لو، پھر دوا بھی کھانی ہے، امی بولی۔ انہوں نے ناشتے کے لیے دلیا بنایا تھا۔ جبران نے ہی انہیں بتایا تھا کہ اسے گلے میں درد ہے، اس لیے وہ کچھ چبانے والا نہیں کھا سکے گی۔ ملائکہ اسے دلیا کھلانے لگی۔ ناشتے کے بعد امی برتن لیے واپس چلی گئیں۔ وہ تینوں ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ جبران، تمہارا ضلع سے نکاح ہوا ہے؟ جی امی، کل کرنا پڑا تھا، اگر نہ کرتا تو سائم کو شک ہو جاتا۔ واہ بھائی، مبارک ہو، شایان مسکراتے ہوئے بولا۔ جبران سب سے بڑا تھا، وہ اب 27 سال کا تھا۔ شایان 24 سال کا تھا اور ملائکہ 18 سال کی تھی۔ جبران نے اسے ایک نظر دیکھا، وہ وہیں چپ ہو گیا۔ میں اس کے ٹھیک ہوتے ہی اسے چھوڑ دوں گا۔ بالکل نہیں، پہلے تم نکاح کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن اب تمہیں یہ رشتہ نبھانا ہوگا۔ لیکن امی، آپ جانتی ہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں جانتی ہوں کہ تم علینا کی موت کو اپنا قصور سمجھتے ہو، لیکن اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ امی، اسے میرے دشمنوں نے مارا تھا، صرف اس لیے کہ وہ میری منگیتر تھی۔ جبران، میں تمہیں اتنے سالوں سے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگ بس ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اس دن وہ تمہارے دشمنوں کی وجہ سے نہ گزرتی تو کسی اور وجہ سے گزر جاتی، کیونکہ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ نہیں امی، آپ کی کوئی بات میرے دل کو مطمئن نہیں کر سکتی، وہ بولتے اٹھ گیا۔ پیچھے وہ دونوں پریشان بیٹھے رہ گئے۔ دن تیزی سے گزرتے رہے۔ ضلع اب ٹھیک ہو رہی تھی۔ ضلع اور جبران کا سامنا نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا۔ اسے بھی ملائکہ علینا کے بارے میں بتا چکی تھی۔ ضلع بیٹا، اگر میں ایک بات کہوں تو مانو گی؟ جی آنٹی، کہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جبران کے کمرے میں رخصت ہو جاؤ۔ لیکن آنٹی، ان کی بات سنتے وہ پریشان ہوئی۔ دیکھو بیٹا، وہ شوہر ہے تمہارا۔ آنٹی، اس رشتے میں ہم دونوں کی ہی رضامندی نہیں تھی، تو پھر میں انہیں کیسے فورس کر سکتی ہوں؟ تمہیں ایک آخری کوشش کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا نازک نہیں ہوتا کہ ایک جھٹکے میں ٹوٹ جائے۔ نکاح کے بندھن میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے، اس لیے ایک آخری کوشش ضرور کرو۔ اگر اس کوشش کے بعد بھی تم دونوں الگ ہونے کا فیصلہ کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جی آنٹی، وہ بولتے چپ ہو گئی۔ ایک آخری کوشش کرنے میں کوئی حرج تو نہیں تھا۔ رشتے بچانے کے لیے دل و جان سے ایک آخری کوشش تو کرنی ہی چاہیے۔ رات جبران اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ضلع کو دیکھتے وہ دروازے میں ہی رک گیا۔ رک کیوں گئے؟ اندر آ جائے، آپ کا ہی کمرہ ہے، وہ پر اعتماد انداز میں بولی۔ یہ الگ بات تھی کہ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ اعتماد بھی ملائکہ کی وجہ سے تھا، اسی کے بتائے طریقے پر وہ کام کر رہی تھی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کوئی بات کرنی ہے؟ وہ اندر آتے بولا۔ نہیں، بات تو نہیں کرنی، البتہ میں رخصت ہوتے آپ کے کمرے میں آ گئی ہوں، وہ تیزی سے بولی تھی۔ جبران اس کی بات سنتے حیران ہوا۔ لیکن میں نے رخصتی نہیں لی۔
جانتی ہوں، مگر آنٹی میری ماں کا فرض ادا کرتے مجھے رخصت کر چکی ہیں، اسی لیے اب سے میں اسی کمرے میں رہوں گی۔ جبران چند پل اسے دیکھتا رہا۔ یہ سب ملائکہ نے کہا ہے تم سے؟ وہ اسے دیکھتے بولا۔ اس کی بات سنتے ضلع گڑبڑائی۔ نہیں میں خود کہہ رہی ہوں۔ اسے لڑکھڑاتے دیکھ اسے یقین ہو گیا تھا۔ ضلع، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ بولتے الماری کی طرف بڑھا اور اپنے کپڑے نکالتے واش روم چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ضلع نے فوراً ملائکہ کو کال ملائی۔ یار ملائکہ، جبران کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ سب تم نے مجھے یاد کروایا تھا، وہ پریشانی سے ٹہلتے بولی۔ اندر شاور کے نیچے کھڑے جبران نے سر نفی میں ہلایا۔ بے وقوف لڑکی، وہ بڑبڑایا۔ بھائی کو کیسے پتہ چلا؟ وہ بھی پریشان ہوئی۔ پتہ نہیں یار، میں واپس کمرے میں آ رہی ہوں، مجھے آخری کوشش کرنی تھی، کر لی، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ تمہیں کیا ہوا؟ بھائی نے ڈانٹا ہے کیا؟ نہیں ڈانٹا نہیں ہے، وہ بس تمہارا بھائی بہت ڈراتا ہے، اس لیے مجھے واپس آنا ہے۔ نہیں تم واپس نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ واپس کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ حیران ہوئی۔ پاگل، تمہاری سچ میں رخصتی ہو گئی ہے؟ سچ میں رخصتی ہو گئی؟ مجھے تو لگا تھا کہ مذاق میں ہوگی، وہ روحاں سی ہوتے بولی۔ اس کی بات سنتے ملائکہ ہنسی۔ ہنسو مت یار، مجھے بتاؤ کہ کیا کروں، تمہارے بھائی کے ساتھ نہیں رہنا مجھے۔ وہ کیوں؟ اتنے اچھے بھائی ہیں میرے۔ اچھے ہوں گے وہ تمہارے لیے، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں واپس کمرے میں آ رہی ہوں۔ ضلع یارا، رخصتی کے بعد لڑکیاں شوہر کے کمرے میں ہی رہتی ہیں۔ اف، کیا مصیبت ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ سچ مچ کی رخصتی ہو گئی ہے؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے بولی۔ ضلع یار، بھائی اتنے اچھے اتنے پیارے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے ان سے؟ دیکھ بہن، جبران تمہارے بھائی ہیں، اس لیے وہ تمہیں اچھے اور پیارے لگتے ہیں، میرے وہ کچھ نہیں لگتے سوائے شوہر کے۔ ضلع بات کرتے بھول ہی گئی تھی کہ واش روم ساتھ ہی اٹیچ تھا۔ جبران دروازے کے قریب کھڑے اس کی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ شوہر جیسے رشتے کے بعد بھی کچھ لگنا باقی رہ گیا تھا۔ یار ملائکہ، بتاؤ کہ کیا کروں؟ تم ایک کام کرو، بولو جلدی بولو۔ کام یہ ہے کہ تم کچھ بھی مت کرو۔ مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ مطلب کہ جو بھائی کہتے ہیں وہی کرو۔ میں کیوں وہ کروں جو جبران کہے؟ وہ حیران تھی، تاکہ اگلی صبح اگر امی نے کچھ پوچھا تو تم کہہ سکو کہ بھائی نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، اب جیسے ہی وہ مجھے کمرے سے جانے کا کہیں گے میں فوراً چلی جاؤں گی، تم کمرے کا دروازہ لاک نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ کال کاٹتے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں بعد جبران بھی باہر آ گیا۔ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ ضلع وہی کھڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ اگر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ آپ مجھے جانے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ چہکتے لہجے میں بولی۔ نہیں۔ اس کی بات سنتے اس کے چہرے پر مایوسی آئی۔ تو پھر کیا مطلب؟ مطلب کہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ دل میں بولی۔ اسے خاموش دیکھتے وہ کروٹ بدلتے آنکھیں بند کر گیا۔ جانتا تھا کہ اب وہ خود چلی جائے گی اور اسے امی کو جواب نہیں دینا پڑے گا۔ ضلع نے فٹافٹ ملائکہ کو کال کھڑکائی اور خود کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ رخ اس کا جبران کی طرف ہی تھا۔ ہیلو ملائکہ کی بچی، وہ مدھم آواز میں بولی کہ اس کی آواز جبران تک نہ پہنچے، جبکہ وہ بآسانی اسے سن پا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی آہستہ کیوں بول رہی ہو؟ جبران نے مجھے جانے کا نہیں کہا، اب کیا کروں؟ اب تم وہیں سو جاؤ۔ میں یہاں کیسے سو جاؤں یار؟ کیونکہ اگر اب تم واپس آئیں تو امی کو تمہیں جواب دینا ہوگا، جبکہ رخصتی تمہاری مرضی سے ہوئی تھی۔ تمہاری غلطی ہے یہ، تم نے مجھے غلط بتایا تھا۔ اس کی بات سنتے وہ ہنسی۔ ہنسو مت، ورنہ صبح تمہارا منہ توڑ دوں گی میں، اب مجھے تمہارے جب بھائی کے ساتھ سونا پڑے گا۔ وہ روحاں سی ہوئی۔ ضلع، میرا بھائی جن نہیں ہے، وہ برا مناتے بولی۔ فون سے نکلتی آواز بھی کمرے میں مکمل خاموشی کی وجہ سے جبران سن پا رہا تھا۔ اچھا انسان ہی وہ، لیکن اب میں کیا کروں؟ ضلع یار، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بھائی تمہارے شوہر ہیں، اسی لیے تو ڈر لگ رہا ہے، میں جانتی ہوں جبران سائم جیسے نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں خوفزدہ ہوں۔ بولتے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یارا، تم بھائی پر بھروسہ کر سکتی ہو، ملائکہ بولی۔ تم اپنے بھائی پر بھروسہ کر سکتی ہو، لیکن میں اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ملائکہ اس کی بات سنتے خاموش ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ ضلع کے ساتھ ہوا تھا اسے بھولنا اور کسی دوسرے کو اپنانا بہت مشکل تھا۔ تم کمرے میں واپس آ جاؤ، میں صبح ماما سے بات کر لیتی ہوں، ملائکہ بولی۔ ٹھیک۔ ضلع، آ کر سو جاؤ، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جبران اٹھتے اسے دیکھتے بولا۔ ضلع نے فوراً کال کاٹی۔ آپ میری باتیں سن رہے تھے؟ ہاں، میں اتنی آہستہ بول رہی تھی۔ وہ تمہارے نزدیک آہستہ تھا، میرے نزدیک نہیں، اس لیے آؤ اور سو جاؤ۔ ضلع نے سر نفی میں ہلایا۔ جانتا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر پا رہی، ویسے ہی جیسے میں نہیں کر پا رہا، لیکن تم یہاں اس کمرے میں اس رشتے کو آخری موقع ہی دینے آئی تھی نا، تو ہمیں ایک دوسرے کو بھی موقع دینا چاہیے۔ لیکن جبران، ضلع کچھ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھتے اس کے سامنے آتے بولا۔ اگر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو
اسے آنکھوں میں خوف لیے دیکھتے بولی، ضلع میں مرد ہوں اور مرد کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، مگر سائم جو عورت پر ہاتھ اٹھائے میں اسے مرد نہیں سمجھتا، اس لیے اسے الگ رکھو۔ مجھے اپنے پاپا کا بزنس سنبھالنا ہے۔ بالکل، اسی لیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ تم کب بزنس میں ایڈمیشن لیتی ہو اور میری ذمہ داری ختم ہو۔ میں پاپا کا بزنس کسی کے نام نہیں کروں گی، کسی کو چاہیے بھی نہیں۔ اگر آپ اپنی بات سے منکر گئے اور مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو؟ جبران جانتا تھا کہ اس کا سب سے بڑا خوف یہی تھا۔ ضلع جن مردوں کی تربیت اچھی اور باوقار عورتوں نے کی ہے وہ کبھی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اس لیے بھروسہ رکھو میری ماں کی تربیت بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ میری ماں بہت باوقار خاتون ہے۔ ضلع نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو کس بارے میں خدشے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے بولی، خود سے جڑی عورت کی حفاظت نہ کر پانے کا۔ لیکن آپ نے ملائکہ اور آنٹی کی بہت اچھی حفاظت کی ہے اب تک۔ لیکن میں علینا کی نہیں کر پایا تھا کیونکہ اس کی زندگی ہی اتنی تھی۔ آپ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیتے تب بھی اس نے اسی دن اسی وقت پر مرنا تھا، اس لیے خود کو ذمہ دار نہ سمجھیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے خود کو قصوروار نہ سمجھیں، بلکہ ان لوگوں کو سزا دیں جنہوں نے موت کا ذریعہ بننا چنا۔ جبران چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر سر اس بات میں ہلایا، اب سو جاؤ، صبح تمہارے ایڈمیشن کے لیے کیوں نہیں بھی جانا ہے؟ ضلع اس کی بات سنتے مسکرائی۔ وقت کے ساتھ سب خدشے نکل ہی جاتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ